السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی دو آیتیں تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 21ویں پارے کے 11ویں رکوع کے شروع کی دو آیتیں ہیں۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے اور گزشتہ دور کی ایک دینی اور اسلامی شخصیت حضرت لقمان کے تذکرے اور تعارف کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت لقمان اگرچہ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہی ہے حضرت لقمان کے نام کی، سورہ لقمان، اور یہ دو آیتیں اسی سورت کی ہے۔ اور حضرت لقمان کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولین طور پر مشرکین مکہ کے سامنے اور پھر عمومی طور پر ہمارے سامنے اور قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان آئیں گے ان کے سامنے، یعنی ہمارے سامنے، حضرت لقمان کی شخصیت کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ ایک نمونے کا باپ کیسا ہوتا ہے۔ استاد کی حیثیت سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مثالی باپ اور مثالی استاد کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی حضرت لقمان کے حوالے سے نصیحتیں یہاں پیش کی گئی کہ عرب میں حضرت لقمان کا جو تذکرہ اور تعارف تھا، اہل عرب کے ذہنوں اور دماغوں میں، ان کی زبانوں پر یہ موجود تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شخصیات کا، افراد کا تذکرہ تو نام تو ہوتا ہے، لیکن ان کے جو اصل کارنامے ہیں وہ بعد میں آنے والی قومیں اور افراد بھلا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی مکہ والوں کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کی زبان پر حضرت لقمان کا تذکرہ تھا، تعریف بھی کرتے تھے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا ان کی زبانوں پر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل کام تھا تو اس کام کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔
تو ایسے ہی حضرت لقمان کا نام تو تھا ان کے ذہنوں میں، لیکن حضرت لقمان کا اصل تعارف کیا تھا؟ شرک کے خلاف ان کی دعوت تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے سب سے پہلے شرک سے بچنے کی نصیحت کی، وصیت کی تھی۔ تو آج بھی دنیا میں اور خود بھارت میں گزشتہ زمانے کی جو شخصیات ہے ان کا تذکرہ ہے لوگوں کے ذہن و دماغوں میں، اور لیکن ان کا جو اصل کام تھا، مسلمانوں نے اولیاء اکرام اللہ کے جو بندے گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، اور بھی ہیں، تو آج بھی ان کے نام ہیں، محبت بھی ہے، لیکن ان کے ناموں سے شرک آج دنیا میں پایا جاتا ہے، بھارت میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے طرز عمل میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اور بھی زیادہ دھوکے کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو ان کا صحیح تعارف بھلا دیا جائے اور ان کے طرف غلط باتیں منسوب کر دی جائے۔ تو ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے کہ غلط باتیں، غلط عقائد نیک شخصیات کی طرف منسوب کر دی گئی۔ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ شرک کی باتیں منسوب کرتے تھے، تو اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آج بھی مسلمانوں نے جو اسلامی شخصیات گزری ہے اس ملک میں، تو ان کی طرف شرک کی باتیں منسوب کر رکھی ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے اور بہت پرانا حربہ ہے بہکانے کا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شرک اور گناہ کا کام اچھا سمجھ کر رہا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گناہ کا کام، برائی کا کام برائی سمجھ کر رہا ہے تو آج نہیں تو کل اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اور اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور موت تک گناہ پر قائم رہے، اس لیے کہ موت سے پہلے اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے گا، شرک سے توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ وہ شرک کو اچھا عمل بتا کر، نیکی بتا کر اس سے وہ کروائے۔ چنانچہ آج بھی بہت سارے مسلمان جو مشرکانہ کام ہیں، جو برے کام ہیں، وہ اچھے سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں حضرت لقمان کے حوالے سے علیہ السلام کا لفظ عام طور سے نبی کے لیے کہا جاتا ہے، علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو، ان پر سلام ہو۔ عرف کے لحاظ سے یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر معنوی لحاظ سے کسی کے لیے کہہ دیا جائے تو بہت زیادہ اس میں کباہت اور برائی کی بات بھی نہیں۔ دعائیہ کلمہ ہے علیہ السلام، اس لیے بہت سارے حضرت لقمان علیہ السلام بھی کہہ دیتے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ ہاں، اگر نبی کے عقیدے کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ذرا ٹھیک مناسب نہیں ہے، لیکن غیر نبی کے حیثیت سے اگر کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی سلامتی ہو، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں، عام طور سے مسلمانوں میں بھی جو انتقال کر جاتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معنوی لحاظ سے، لفظی لحاظ سے زندوں کے لیے بھی رحمت اللہ کا لفظ کہنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اور ہر سلام کے ساتھ رحمت اللہ کا لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ آج کے اس اجتماع کے موقع سے اور اختتام کے موقع سے میں نے حضرت لقمان کے حوالے سے یہ جو دو آیتیں ہیں اس لیے بھی میں نے پڑھی ہے کہ چونکہ
آپ کی جو حیثیت ہے طلباء کی وہ ایک طرح سے مدرسے کے بیٹوں کی ہے، ہمارے بیٹوں کی ہے، اور یہاں ہماری جو حیثیت ہے وہ آپ کے باپ کی ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے روحانی باپ بھی ہوتا ہے، اور جو طلباء ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے استاد کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ سب کے سب ایک طرح سے آپ دارالعلوم اشاعت القرآن کی اولاد ہے، اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے روحانی اور ایمانی باپ ہے۔ تو ایک روحانی اور ایمانی باپ کا جو تعلق ہوتا ہے، تو حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں تو اس میں بڑا مؤثر کردار وہ ادا کرتی ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی استاد کی حیثیت سے بھی پیش کیا، نمونے کا استاد، اور ایک مثالی باپ کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لیکن حضرت لقمان جو حکیم بنے، حضرت لقمان کے ساتھ حکیم کا لفظ بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ حکیم نہیں جو عام طور سے معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں، جو دوائیں دیتے ہیں، دوائیں بناتے ہیں علاج معالجے کی، تو ان کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن حضرت لقمان اس معنی میں نہیں، حضرت لقمان جو حکمت کا جو لفظ ہے وہ حکمت کی وجہ سے حکیم۔ فون اپنے بند نہیں ہے کیا؟ اللہ کی جو صفت ہے ایک حکیم بھی ہے، اور قرآن مجید کا جو ایک صفاتی نام ہے وہ کتاب حکیم بھی ہے۔ حکیم کے معنی حکمت والا، فہم اور بصیرت والا، جو فہم رکھے، جو سمجھ رکھے، جس کو گہرا اور پختہ علم ہو تو اس کو کہتے حکیم۔ چونکہ وہ جو دوائیں بناتے ہیں تو وہ بھی فہم اور بصیرت سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں، اس مناسبت سے ان کو حکیم کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل حکمت تو وہ اللہ کے علم کی حکمت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کی مرضی کا صحیح علم ہے اور اس میں اس کو بصیرت حاصل ہے تو اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کو بڑی نعمت کے طور پر پیش کیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، اسے بہت بہتری عطا کی گئی۔ یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی اس کو دی گئی جس کو حکمت کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام قرآن مجید میں 4 مقامات پر بیان ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا انسانوں میں۔ ان کا سب سے پہلا کام اللہ کی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، دوسرا کام وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا، اور تیسرا اور چوتھا کام وہ یعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یعنی گویا کہ قرآن مجید کی جو اصل گہرائی ہے اور اصل جو اس کی بصیرت ہے، ایک ہے قرآن مجید کا سرسری علم حلال اور حرام سے متعلق، کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بالکل واضح ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا ایک علم وہ ہے جو بصیرت سے تعلق رکھتا ہے، تدبر سے تعلق رکھتا ہے، اس کائنات سے متعلق، چاند و سورج سے متعلق، زمین سے متعلق، اور دنیا میں جو بے شمار پھیلی ہوئی مخلوقات سے متعلق۔
تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے؟ تو جو جتنا زیادہ غور کرے گا اللہ کی مخلوقات پر، اس کی پیدائش کی چیزوں پر، اس کو اتنا ہی زیادہ فہم حاصل ہوگا، اس کو اتنی زیادہ بصیرت حاصل ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو غور کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تو قرآن میں جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے صحیح نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اللہ کی نظر میں حکیم قرار پاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، رشک کرنا صرف دو ہی شخصوں کے متعلق جائز ہے، یعنی کسی کو ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر اختیار کرنا کہ ویسا میں بنوں، ویسا مجھے بننا چاہیے، تو دینی اور ایمانی لحاظ سے وہ صرف دو ہی شخصیتیں ہو سکتی ہے۔ رجل آتا اللہ مالا فسلط علی حلقۃ فلک، ایک ایسا شخص صرف مثالی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہو سکتا ہے، نمونے کا فرد، کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اور صلاحیت بھی دی۔ اور دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے حکمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کا علم، جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور اس قرآن کے علم کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا کہ جو معلم قرآن ہے، جو قرآن مجید کا حکیم ہے، قرآن مجید پر غور و فکر جو کرتا ہے اور اس کا تحقیقی علم حاصل کرتا ہے، تو ایسا شخص قابل رشک ہے۔ تو حضرت لقمان کے تعارف کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ تب گویا کہ ایک اچھا باپ بننے کے لیے، ایک مثالی نمونے کا اسلامی باپ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی حکمت ہو، اس کو بھی دین کا گہرا اور پختہ علم ہو۔ ایک مثالی استاد بننے کے لیے بھی ضروری ہے، مثالی معلم، مثالی استاد، مثالی مربی بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو حکمت حاصل ہو، غور و فکر، قرآن کا گہرا علم و پختہ علم۔ انشکر للہ، اور حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہم ہدایت تھی وہ یہ کہ انشکر للہ، کہ اللہ کے لیے شکر گزار بنے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم اور حکمت عطا کرتا ہے تو اس پر فخر نہیں کرتا، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنی بڑائی کا اظہار اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ حکمت کی دولت، علم کی دولت اگر کسی کو ملی ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم اور حکمت کی جو نعمت اور دولت ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو ملتی ہے، اور جس کے اندر قدر ہوتی ہے نعمت کی، اس علم کی، اللہ تعالیٰ اسی کو یہ علم کی دولت عطا کرتا ہے، حکمت کی دولت اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن حکمت پانے کا، صحیح علم پانے کا جو اہم تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے شکر و گزار بنے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور شکر کر کے کوئی یہ نہ سمجھے میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ سمجھے کہ میں اپنا فائدہ اس سے کر رہا ہوں، یہ شکر کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی گرد وابستہ نہیں ہے۔
ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے۔ نافرمانی، ہماری نافرمانی سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، جو کوئی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو انسانوں کی بندگی کی اور شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید کہتے ہیں جو تعریف کے لائق ہے، وہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے تعریف کے لائق ہے، جس کی تعریف کی گئی، دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، زمین اس کی حمد کرتی ہے، آسمان اس کی حمد کرتا ہے، اور دنیا کی وہ تمام چیزیں۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، تو سب سے پہلی جو نصیحت ہے، اس میں طریقۂ تعلیم کا سبق بھی ہے اور طریقۂ تربیت کا سبق بھی ہے، کہ تعلیم میں سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، بیٹے سے انہوں نے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کر، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ یہ تعلیم و تربیت کی وہی ترتیب ہے جو کلمے کی ہے۔ اسلام کے پہلے کلمے بھی ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے انکار ہے، یعنی شرک سے برات اور بیداری کا اظہار ہے۔ شرک کا انکار پہلے ہے کہ پہلے انکار کرو کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ تو ایک مثالی باپ کی جو پہچان ہے، ایک مثالی استاد کی جو پہچان ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے پہلے بچائے، اپنے طلبہ کو۔ ایک مثالی معلم اور مثالی استاد کی جو پہچان ہے اور جو ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے اس کے پاس جو پڑھتے، اس سے جو تعلیم حاصل کرتے، تو ان کو سب سے پہلے وہ شرک سے بچائے۔ لیکن شرک سے اسی وقت بچیں گے طلبہ جبکہ شرک کیا ہے انہیں معلوم ہوگا۔ تو یا بنیہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جبکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت، وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اور ایک اہم بات یہ کہ صرف حکم دینے سے کوئی کام نہیں ہوتا، حکم دینے سے تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، وعظ کے الفاظ ہے، نصیحت و وعظ، اور اسی کا معنی ہے نصیحت، جس میں دل سوزی ہوتی ہے، جس میں انجام سے ڈرانا ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو چونکہ آپ دارالعلوم اشاعت القرآن میں داخل ہوئے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو شرک سے بچائے، اور آپ کی بھی ذمہ داری یہاں بنتی ہے کہ شرک سے آپ واقف بھی ہو اور شرک سے آپ بچنے کی کوشش بھی کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع اور نقصان کا دینے والا نہ سمجھے۔ تو یہ چند باتیں ان آیتوں کی روشنی میں آج کے اس درس میں پیش کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیتوں میں جو نصیحتیں ہیں ان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے منع کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔